سورہ کہف بڑی مشہور اور معروف صورت ہے. صرف اگر اتنا کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کو پڑھا کرو ایوری فرائیڈے، تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی تھا. بٹ اس کے کئی فضائل آتے ہیں الحمدللہ. سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی جو فضیلت آتی ہے وہ یہ ہے، جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لیں گا اور تلاوت کریں گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. اور سورۃ الکہف کی ابتدا میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے، جس نے اپنے آپ کو معبود رب گاڈ ڈکلیئر. پورا واقعہ ہے نا، اصحاب کہف دا پیپل آف دا کیو، وہ غار والے لوگ ہیں نا، پورا واقعہ ہے. اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہف آتا ہے. سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا، فتنہ دجال سے بچ جائیں گا. اور آپ کو پتہ ہے فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا، وہ آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا، ہے نا، اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا، ان کے امتیوں میں آنے والا تھا. اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا، جو زمانے کے آخر وقت میں رہیں گے، جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے، تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے. صرف ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے، امتحان. تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامت قیامت بیان کی نا، حدیث میں آتا، راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں، تمیمہ داری جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ آج میرے پاس پہنچے 1 مہینے کے سفر کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے. میں نہ کہتا تھا تم سے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے. راوی کہتے ظہر کا وقت آ گیا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت اب بتاتے گئے. عصر کا وقت آ گیا، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت بتاتے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا شروع. جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے، اللہ اتنا ڈرا، دجال اتنی خطرناک. اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کرنا ہے، 10 جملے، 10 سینٹنسز یاد کر لو، محفوظ. اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا ہے انسان؟ 10 جملے کے معنی اور مفاہیم. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا، قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا. قرآن دیکھیے، ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا، قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی، میریکل کے. تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میریکل قرآن بھیج دیا ہے جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہیں گا، ہر ایج میں ثابت کریں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا، شاعری کا ایج تھا، قرآن نے ثابت کیا. اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا، قرآن نے ثابت کیا. آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے، کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے آپ کو. تو اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا گیا. یاد کرو، سمجھو اس کو، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو، فتنہ دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیت تلاوت کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گا. پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا، آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہیں گا. یاد بھی کر لے، یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں. اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ، واللہ عالم. چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی، مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور. انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک اتنا بڑا نور رہے گا، جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لیے ثابت ہوگا. اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنہ دجال سے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا، آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو بچ گیا. ٹھیک ہے. اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے، 10 بعد کی بھی پڑھ لے، انشاءاللہ انسان محفوظ. اسی طرح جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے. 2 جمعے کے درمیان روشن نور ہوتا ہے. یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد السلام علیکم. سورہ کہف جو ہے اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے. دیکھیے سورہ کہف کو اگر انسان جمعے کے دن پڑھے تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک سورہ کہف ایک نور جیسا اس کے لیے رہتا ہے. دوسری فضیلت ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. تیسری ایک فضیلت ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے انشاءاللہ وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. ٹھیک ہے. تو یہ سورۃ الکہف کی چند فضائل، اس کے علاوہ بھی آتے ہیں لیکن یہ چند فضائل. اس طرح ایک صحابی سورۃ الکہف ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، آسمان سے ایک روشنی نازل ہو رہی تھی
صحابی نے روک دی تلاوت، بعد میں آپ نے فرمایا کہ ایسا میں نے دیکھا تو کہا وہ سکینت تھی، اگر تم پڑھتے رہتے تو تم اس کو اترتا ہوا دیکھتے، مطلب فرشتے سکینت لے کر آتے ہیں۔ تو سورۃ الکہف کے بہرحال بڑے فضائل ہیں، تو آپ جمعہ کو کم از کم اس کو پڑھیں۔ ایک جمعہ پڑھنے سے دوسرے جمعہ تک یہ نور جیسا چمکتا ہے۔ دوسرا، اس کی 10 آیتوں کو یاد کر لے ابتدائی، یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی وجہ بنے گا۔ تیسرا، اس کی 10 آیتوں کو آخری تلاوت کریں، انشاءاللہ اس سے بھی دجال سے انسان محفوظ رہیں گا اور اس کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوگی۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں، جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے ایک نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا، پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے آئے، پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چاہیے۔ پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکنا پہلی 10 آیتوں کی فضیلت ہے۔ کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے، وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں، ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کی کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نجات۔ سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا، جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم ہو، پہچان لیا لوگ۔ پڑھیے سورت، اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آئیے جمعہ کے آداب اور مسنون اعمال کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ میں احادیث اور کچھ قرآنی آیتیں رکھتے چلوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب وار پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنے چیزیں ہم نے اس سے سیکھی۔ آئیے، جو بات پتہ چلتی ہے جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، مطلب جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، صحت ہو، سہولت ہو، چیزیں مہیا ہو، حمام ہو، اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے، اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا۔ تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے، غلط فہمی کا کوئی شکار نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے، کچھ نہ ہو تو، چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی
تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے۔ الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے، اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت آیت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں، مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے۔ انسان کی صحت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے، بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے، صحت کی کمزوری، جوان ہے لیکن بیمار ہے، بہت چیزیں ان کم از کم ایک بار، اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے، تاکہ بچوں کو عادت ہو، بیوی کو عادت ہو، گھر والوں کو عادت ہو، سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے۔ یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں، اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گی وہ فضیلت بھی۔ تو عام آدمی بھی غسل لے، بچے بھی غسل لے، بڑے بھی غسل لے، سہولت ہوتا ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں ہو، خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے، یہ معنی ہے اس کا۔ بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو کا استعمال کریں اور تیل کا استعمال کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے، مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے، مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کی ہے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے۔ ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے۔ تو اب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں۔ اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہے ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کریں۔ تو حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب میں، اللہ کے نزدیک۔ پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھی، ذبح کا سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا۔ اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسے اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو پانچویں وقت میں گیا، دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا، تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی، ایسا ہوتا ہے نا، واپس نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے، اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل VIP لان ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمس میں نمبرز نہیں ہوتے ہیں،
لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں، تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے۔ تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دکھیں گا۔ کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے اسپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں؟ اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں۔ بہت اہم ہے اندر کی۔ تو کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر۔ جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے۔ پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب، گائے کی قربانی کے ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی اور پھر انڈے کا آخری، اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد، اس کا حکم دیا۔ آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا۔ مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کھڑ رہیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے، لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک۔ صف بندی کے آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا، ٹھیک۔ ہاں، بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے۔ کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے۔ لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھول رہا ہے تو آرام۔ اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں میں، چونکہ آپ میرے کو معلوم ہو گیا آپ خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں۔ دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی مجالس میں آگے۔ منسٹر آ رہا ہے، آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ آگے رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں، کوئی عالم دین آ رہے ہیں، تم مل لو، میرے کو کیا ضرورت ہے نا؟ یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے، عالم دین یہ بتاتے وہ بتاتے، ان سے ملنے کے لیے سمجھ رہے آپ؟ تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے، سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا، ٹھیک۔ تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، مطلب نوافل ادا کرتا ہے۔ اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ، مقدر پڑھتا ہے، پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، سنتا ہے غور سے، خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے، رہتا ہے، تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کرے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے، اول آتا ہے، نہا کر آتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، لوگوں میں فرق نہیں کرتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطیب کو سنتا ہے، خطبے پہ وہ کرتا ہے، جتنی ہو سکے اتنی نوافل نماز اضافہ کرتا ہے، تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، ہے نا۔ کتنی فضیلت ہے جمعہ کی، اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی، یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو بات پتہ چلتی ہے حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہ یہ ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے۔ مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا، جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی تو 1:15 بجے، اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے۔ لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش، اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقط لغوت، اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو، تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے۔
ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے, کچھ بھی باتیں کر رہا ہے نا, لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے. اب اگر پوری مسجد بولیں گے تو پھر کیا ہوگا, پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. حکمت کیا کہی گئی, اس کو کہنے دو, تم کچھ مت کہو اسے, اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے, خاموش بیٹھو, تم نے لغو کیا. پھر ایک بچہ چلا رہا ہے, ایک کی آواز ہے, اگر اس کو بڑا بچے گا چھپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ, اس سے ہوں گا کیا, دو ہوں گے. پھر وہ دوسرا دیں گا جمعہ ہے نا, تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا. تیسرا بولیں گے ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے, جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے. پھر خطیب پریشان ہے, کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار, کوئی سننے کو تیار ہے نا. تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے, آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے. کوئی آواز کر رہا ہے, کرنے دیجیے, آپ خاموش رہیے, آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی. تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے, یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو, اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی. خاموش رہو. تو تم نے بھی لغو کیا, اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی. پھر کتنی اہم بات ہے نا, بالکل آواز نہیں کرنا ہے, خاموشی سے بیٹھنا ہے, ٹھیک, اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں. ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے, چونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی, اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر, کنکریوں سے کھیلے, اس نے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں, ہے نا, کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں, جس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ لغویات ہے, یاد رکھیے. ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا تھا اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر. تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے, ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں, پھر اس پہ کھیل رہے ہیں, وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے, اس کو وہ کر رہے ہیں. پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا, اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا, ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے. یہ بھی لغو ہے. شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا. اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے. کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کوریدتے رہتے, یہ سب لغو ہے. مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے, تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو, پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز سے انسان کھیلیں گا تو اس کا تھوڑی کانسنٹریشن ادھر رہے گا, ہے نا. تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا. اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا مسل حسا فقط لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہو, جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن, کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں, تو اس نے جو ہے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. کتنی اہم بات ہے نا, کتنی اہم بات ہے. اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی. مسجد میں یہ نہیں ہے, چٹائی لاؤ, یہ فلاں کرو. آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے, آواز برابر نہیں آ رہی, لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے, چٹائی لائیں گے, بچھائیں گے, چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے, دھوپ کی شدت ہے, آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا. لیکن چلانا, چیخنا, پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا جس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر. جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی ادھر, یہ بچھاؤ, سمجھتا نہیں کہ ہمارے اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں, یہ ان کا اپنا چلتے رہتا. یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے, یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے, اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے. بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو, لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب بھی نہیں پتا جمعہ کا, ٹھیک. تو کہا پھر اس نے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے, سیدھا نہیں بیٹھنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا, اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا, آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب, کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما, کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے, ہلکی پڑھے, لیکن بہت لمبی نہیں, ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخفیف کے ساتھ, ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے, ہے نا. کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو, امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے, تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد, اچھا یہ خطبہ اردو ہے, عربی بھی نہیں, یہ بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے, تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی. اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے, اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے, اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے, وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز مان رہے ہیں, ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے, جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا. بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص آ کر بیٹھ گیا, آپ نے کہا اے شخص
نماز پڑھ لے پھر بیٹھ، وہ شخص کھڑا ہوا نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا، آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے۔ ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھ ارے خطبہ چلا رہا ہوں اردو، ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونا چاہیے، ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا، ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے، جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے۔ اب دوسری اذان کے بعد مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی، اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2۔ تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے جو کہ خطبہ ہے بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی، اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ۔ اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا نہیں لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو، تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں، پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ کیسے ہم سنتوں کو ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک؟ نہیں کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا۔ تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے آیا اور گردنیں پھلانگتے ہوئے وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا، آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازیت، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو، اور وہ بیٹھ گیا، چونکہ تکلیف دینے والی بات ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا، اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں لوگوں ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو اور اپنے تجارت کو بند کر دو۔ تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ۔ اسی طرح جمعے کے ادب فضیلت اور جو چیز ہم کو کرنا ہوئے کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے، کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ وہ جمعرات جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی ہے اسلام میں، دن بعد میں، تو جمعرات جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی ہے جمعے کی رات اور دن، تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، وہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من نور ما بین الجمعتین، جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے۔ تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بحقی کی روایت اور حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، جو اس کی تعمیل کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کے اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن آپ جب وقت ملے جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بار فہرست وائی رکھ دیتا ہوں۔ پہلے غسل لینا ہے، پہلا کام جو کرنا غسل لینا ہے، ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے، ٹھیک، بیوی سے ہم بستری کی جا رہا تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے۔ دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ میسر ہو۔ تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ کا نے دیا تو۔ چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے، اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو۔ پانچواں کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا، اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے۔ چھٹی چیز یہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنا، یہ بڑا افضل ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوافل کا اہتمام کریں۔ آٹھویں چیز جو ہے خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنیں، اس سے نزدیک بیٹھے، اس کی طرف دیکھتے رہیں۔ اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں جو ہے نویں چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے۔ 10واں کام یہ ہے کہ خطبے میں جو ہے بات چیت نہیں کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے 11ویں چیز خطبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے،
بالکل سکون کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا ہے۔ 12ویں چیز جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر خطبے میں اگر بیٹھنا ہے، چاہے خطیب خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا۔ 13ویں چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے، اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے۔ 14ویں چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں، مطلب جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے۔ 15ویں چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجنے کی کوشش کریں، اور 16ویں چیز یہ کثرت سے اس دن دعا مانگیں۔ یہ کام ہم کو جمعہ کے دن کرنے کی کوشش کرنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب جو دعائیں قرآنی آتی ہے، جو دعائیں حدیث کی، چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں، میں پورے نہیں رکھوں گا، میں 3 ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا، لیکن بہت اہم 3 میں نے چن کے رکھے، اور جو اتنے آسان ہیں، اتنے عام ہیں، ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی، ایک ذکر کا درس تھا، اور 3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لیں، تو ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوں گے۔ آئیے وہ کون کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں۔ پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے، اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم تی، چارم ہے، ٹھیک۔ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں۔ بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جائے تو یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا، یا زنا کی اولاد، یا زنا نہیں کیا کسی، اتنی پاکیزہ نسل ہے یہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے دن۔ تو کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے کو پڑھنا ہے۔ کتنے فضائل، اندازہ لگا۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب، اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا۔ تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت نے فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضائل۔
اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف۔ اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہو۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کی ہے۔ تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی ہی آپ نے فرمایا اور کہا، جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہم میں صلاحیت ہے نہ ہم میں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہم میں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عام ہے۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، یہ لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ 2 ہی کلمے، کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، ہوگے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں، ٹھیک؟ تو ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ ہم پہنچ جا چکے، فرشتے رجسٹر بند کر کے سننے لگ جائیں گے، ٹھیک؟ اسی طرح جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنا ہے، اس کی فضیلت میں شامل ہے، بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن، بکثرت، بہت زیادہ، انٹینسٹی بڑھانا ہے۔ عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا، کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا، ٹھیک ہے؟ بکثرت درود، ٹھیک؟ اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے، یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مجھ پر پیش کیا تھا، تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں۔ امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے، جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو۔ جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ انسانیت کے سردار پر، دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی، اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی،
اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کے طرف بھیجے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے، جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے درود بھیجیں۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے دیا جو میں نے پڑھا آپ کو، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ اور میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے، یاد رکھیں جو بھی ہے، کیونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آئیے، اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں۔ یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے۔ پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹ کے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو ایک انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، اللہ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ سن لیجئے کیا فرماتا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔ پہلی شرط معافی کے لیے، وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔ توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پر اڑ جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ، چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں۔ پہلا،
جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے. ہر غم، سمجھتے ہیں آپ؟ آج کون سا نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں. ہمارے پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے. ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ. اس کی فضیلت یہ ہے. دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے. ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے. اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو. یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو. کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا. ہر غم سے نجات. کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت کی. کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کی. کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو ہے مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح. آپ دیکھیے اللہ کیسی رل دیتا ہے. اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی. رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں. استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کو معمول بنا لیجیے. 3 عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں آ رہا ہے استغفار کے. غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہو. اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا. اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے. وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت کرو، استغفار کرو. وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت کی. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی. جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے. ٹوٹ گئی، میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا. جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے. اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر، اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا. ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا. پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کرے؟ چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی. اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کہ، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو، اور ان کو سارے اونٹ دے دی. دیکھیے نا، ایک تو نجات ملی استغفار سے، اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. دشمن کا رزق، مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے. کتنے فائدے نا استغفار کی. آئیے استغفار کے اور فائدے سن لیجیے. 6واں 7واں 8واں 9واں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے، اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں. 6واں فائدہ، بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے. اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے، رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے. وہ کہتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو، اپنے رب سے معافی مانگو جو ہے إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال میں، دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے، رزق کا لفظ ہے، رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. وَيُمْدِدْ، تمہیں بڑھاوا دیں گا، مالٍ وَبَنِينَ، مال میں، روپیے اور پیسے میں، اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے. ہے نا، انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے؟ تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد،
اور لڑکے تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے. تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت. بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت. چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا, مال و دولت میں اضافہ کریں گا, اولاد عطا فرمائیں گا تم کو. ٹھیک. پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا, اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو پانی والی کھیتیاں تمہیں عطا فرمائیں. 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں. بارش کا بہترین برسنا. دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ, اولاد میں اضافہ, اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, ایک اسپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اسپاٹ مٹا دیا جاتا ہے, وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتے ہیں, وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر. لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں, اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں. استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے. گناہ ہوئے استغفار کیجیے, توبہ کیجیے, دھبا مٹ جائیں گا. تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے, اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ, بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا, کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو اللہ معاف کر. کتنا ہی بڑا, اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی, تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے, زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے, کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے, نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے, ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور نماز اگر چھوڑتا ہے, تارک الصلاۃ, نماز چھوڑنے والا, تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن توبہ سچی ہو, اور توبہ کی شرائط میں بہرحال انشاءاللہ آگے آؤں گا. لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے, یہ توبہ کی شرائط ہے. ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا. گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی, توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے. ہر گناہ کی شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے, موت سے پہلے. اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا, جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا, نزات کی حالت, موت سے قریب خر آواز آتی ہے گلے سے, انسان مرنے قریب ہوتا ہے, تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا, صحیح بخاری کی روایت, غرق ہو رہا تھا, موت دیکھ چکا تھا, توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا. کیوں؟ تو ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر, کام نہیں آئی لیکن توبہ. تو اس سے پہلے کہ موت آئے توبہ کر لے, یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی, توبہ ضروری یاد رکھے. ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے, لیکن زندگی میں یاد رکھے مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت, مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں. تو جو گناہ ہم سے ہوا ہو, کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے, یاد رکھیے توبہ تو نصوحہ کیجیے. انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. آئیے 12واں فائدہ, سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے, سنیے. سچی توبہ کرنے سے اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ کسی کا آپ نے نقصان کیا, نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا. ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے, نہیں تو چیز بھر کی بھی دینا پڑتی, معافی مانگنا پڑتی, زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی. باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا, راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا, اور وہی ان کی انکم کا ذریعہ تھا. خون خرابہ, قتل, غارت گری, شرک اور کفر اور لوٹ مار. وائے کہ اللہ کے رسول, کیا ہماری توبہ ہے؟ اللہ, ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے, جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں, اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا, راستہ یہ ہے معافی کا. ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو, ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے, استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب. یہ ہے طریقہ توبہ کا. تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے اسی میں جو ہے کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے, تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا. لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے, الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے فرمایا الا من تاب, ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے, شرک کیا تھا, قتل کیا تھا, جو کچھ کیا تھا, اگر توبہ کر لے, وآمنا, اور پہلی شرط ایمان لائے, اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں,
تو ایمان والے ہم ہے ہی. اس کے بعد دوسری شرط وَعَمَلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے عمل صالحًا فَأُولَئِكَ، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، أُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اللہ بدل لیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی ہو. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے. یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے ہیں اس کی معافی کی دلیل ہے، یاد رکھیے رائٹ کانٹیکسٹ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوئیں گے، ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیے. بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا، یاد رکھیے. لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ، یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے. 13ویں چیز، 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو. تو نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے. سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی ہیں. توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے. 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا، وہ یہ ہے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا. ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر ہو، سفر کر کے چل جا رہا ہو، اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں. وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے. ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے. جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگیں گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات کر، اور وہ خوشی سے جم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. خوشی میں، کیونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت ہے. اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں. اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے. لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچ گیا، کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف. آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لے ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی،
مدراج سالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس، وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے. توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے. یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا. توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے. اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے. تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرے، کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی، مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا، سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے. فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے. اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے. اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے، بلکہ عظیم جز ہے. پھر آگے لکھتے ہیں، اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے. علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں. توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں. اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا. اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا ہے اللہ ویسا خوش ہوتا ہے. اعلان اظہار نہ فرماتا. تمام مقامات، وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں. تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے ہے. اب آئیے